بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بے مثل و بے مثال تحفہ عنایت فرمایا۔ یہ ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ یہ وہ کتاب کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب۔ یہ انعام و اکرام فقط اس امت کے لیے ہے۔ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت جس قدر مہربان ہے اور جس قدر اس نے اپنی رحمت کی ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں تا قیامت باقی رہے گی۔ اور جب تک قرآن مجید فرقان حمید کو لوگ پڑھتے رہیں گے، اسے سنتے رہیں گے، اسے دیکھتے رہیں گے، وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کی یہ جو خستہ حالی ہے، اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے اس کلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال پھر بھی رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں لوگ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جا بجا مساجد کے اندر اس کا ختم بھی ہوتا ہے، تراویح کے اندر بھی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، کثرت کے ساتھ پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے عظیم مذہبی اسکالر ہیں، نوجوان اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد اصغر عیسائی صاحب۔ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ نعت شریف کے لیے ایک بڑا خوبصورت نام، بڑی خوبصورت آواز کے مالک، جن کی پہچان میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا ہے۔ میری مراد بلال محمود چشتی صاحب۔ میں بلال بھائی آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کرنے کے متعلق احادیث مبارکہ میں یا خود قرآن میں جو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن کو پڑھنے کی، اس کے متعلق ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ علامہ پروفیسر قیصر قریشی صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو کے اندر مدعو کیا۔ قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال کا وہ مقدس اور مطہر کلام ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کو زندگی کے اندر لاگو کرنا، عمل کرنا یہ بھی ثواب ہے، جی کامیابی بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا اپنے گھر کے اندر رکھنا بھی ثواب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ کا وہ کلام، وہ مقدس کلام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید نے خود فرمایا ہے کہ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، اللہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی، اللہ بڑی سے اکبر، بڑی ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر خشک سے خشک اور تر سے تر چیز کا بیان ہم نے اس قرآن کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ کائنات میں اگر چیزوں کا بنظر عمیق مشاہدہ کیا جائے تو دو ہی طرح کی چیزیں، یا وہ خشکی سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ تری کے قبیل سے ہیں، تری سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کا علم ہم نے
اس قرآن کے اندر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن کے اندر ہر طرح کا علم ہے۔ جی میں یہاں پر بات شروع کرنے سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک بات کر کے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن چھوٹا بھی ہے، جی قرآن بڑا بھی ہے، سبحان اللہ، اور قرآن آسان بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جی، اور جو بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں یہ تو ہوتی، ایک دوسرے کی ضدیں ہو گئی۔ اور جو آسان ہوتی ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، اور جو مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ جی تو یہ کیسا فلسفہ ہے؟ جی تو آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا یہ قرآن چھوٹا اتنا ہے کہ اگر 4 سال 6 سال 8 سال کے بچے کو دے دیا جائے تو وہ اس قرآن مجید کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑا اتنا ہے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کے سارے علوم اس قرآن کے اندر رکھ دیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قرآن آسان فرمایا کہ 6 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ اس قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، سبحان اللہ، یاد کر لیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید مشکل اتنا ہے کہ اللہ آج اکبر۔ بھی اس قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے مفسرین محققین سبحان اس کا حل نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر، بے جیسے شک۔ کہ الف لام میم ہے، تو ہم جب اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم وہ یہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ رسول عالم، بے شک، یا اس کا بے معنی شک، اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں۔ جی تو اب اتنی عظیم کتاب جی جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تلا آیۃ من کتاب اللہ، سبحان اللہ، جس سبحان نے اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت اللہ جی۔ کے کلام میں سے صرف ایک آیت کو پڑھا، استقبلتہ یوم القیامت تضحک فی وجہہ، اللہ اکبر، قیامت والے دن وہ قرآن کی ایک آیت اس کا استقبال کرتے ہوئے آئے گی۔ اللہ اکبر، تو سبحان میں اللہ۔ یہاں پر کہ جس نے ایک آیت پڑھی، جی اندازہ لگائیں کہ جس نے 2 آیتیں پڑھی، جی، جس نے 10 آیتیں پڑھی، اللہ جس اکبر، نے 1 سپارہ پڑھا، اور جس نے پورا قرآن الخمس سے لے کر والناس تک پڑھا، سبحان اللہ، قیامت والے دن وہ قرآن پڑھنے والے کا استقبال کس انداز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر صرف پڑھنے کا نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ سننے کا ثواب، جی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک آیت کو سنا، اللہ اکبر، جس نے ایک آیت کو سنا، قیامت والے دن وہ آیت اس کے لیے نور بن کر آئے گی، بے شک، اور روشنی بن کر آئے گی۔ سبحان تو اللہ، جس نے رمضان المبارک کے اندر پورا قرآن پڑھا اللہ اکبر، تو اندازہ لگائیں کہ پھر ثواب بھی زیادہ ہے۔ جی عام حالات کے اندر جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، جی فرمایا الف یہ ایک حرف ہے، جی، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک ہے، اب اس کی جو نیکیاں ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے اندر جی جب نیکی بڑھ جاتی ہے جی، اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اللہ اور اکبر، پھر جب 1 سے 70 گنا ثواب زیادہ ہو گیا تو رمضان المبارک کے اندر جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان پھر اللہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، فرمایا کہ فضل و کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام، سبحان اللہ، اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کفضلی علی ساحر الخلق، سبحان جس اللہ، طرح مخلوق کے اندر اور خالق کے اندر فرق ہے، وہ اللہ خالق ہے، اکبر، یہ اس کی مخلوق ہے، اللہ وہ اکبر، معبود سبحان ہے، اللہ، یہ سارے اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ، جس طرح اس کی ذات بڑی ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اب جتنی ذات بڑی ہوتی ہے اتنا اس کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس کو جب تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ اس اکبر، قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے جی، تو پھر اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی برکات بھی زیادہ ہیں، بے شک، اور اس قرآن مجید قرآن رشید کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑے درجے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر قرآن مجید قرآن رشید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے۔ جی دیکھیں جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے جی، تو حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کا ختم کرتا ہے، اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ختم پاک ہوتا ہے، جی، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت اس ختم کے اندر 60,000 فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے، جو پاک مخلوق ہے،
وہ اس ختم پاک کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں روک کے ایک بات کہوں گا، جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ بات فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ یہ ختم شریف یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کو اکیلے پڑھ کے بھی دعا کرے تو بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں پڑھے تو بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کو الحمد سے لے کے والناس تک مکمل کر کے دعائیہ تقریب ہوتی ہے یا دعا کی جاتی ہے آخر میں، اپنے لیے جو باقی امت ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو یہ فرشتے گویا وہاں بھی نازل۔ ہر جگہ دیکھیں، یہاں حدیث کے اندر ہمیں یہ نہیں ہے کہ صرف تراویح کے اندر پڑھے گا تو تب۔ جی سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ختم قرآن کرے گا، جی مکمل قرآن مجید پڑھے گا۔ جی اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات، پرانے لوگ ہوتے تھے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی فرمایا کہ سورہ فاتحہ جی پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، جی اس ثواب کی مقدار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا۔ جی اب پرانے لوگ جب قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے جی تو حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اللہ پڑھی، اس کی تلاوت کی، جی تو اب ایک قرآن مجید کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضور شفیق بھی ہیں اس جی امت پر، تو پرانے لوگ کیا کرتے بچوں کو، اور بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، آپ کیا کرتے، جی آپ جب قرآن ختم کرتے تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جمع کرتے سبحان اور اللہ، پھر وہاں پر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تو اکبر۔ وہی طریقہ کار پرانے بزرگوں کا چلا آ رہا تھا۔ ہم نے جی دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے، جی ہمارے والد اور جتنے بھی گاؤں کے جو پرانے لوگ تھے جی ان کا طریقہ کار ہوتا، اور کچھ بھی نہ آتا، جی اگر قرآن پورا نہ پڑھ لیتے جی تو حضور نے یہ تو فرمایا ہے نا کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جی تو ایک قرآن کا ثواب ہے۔ اللہ اب وہ کیا کرتے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، جی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، سبحان تو اللہ، ثواب الحمد سے لے کر والناس تک بھی اتنا ہے۔ جی ادھر حضور نے جو فرمایا کہ ایک قرآن کا ثواب ہے، سبحان اب وہ اللہ، کیا کرتے تو اس قرآن مجید کا ایصال ثواب کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا، حضرت ابن عباس جو تھے جی وہ باقاعدہ ایک قاری صاحب کو مقرر کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ اکبر۔ مقرر کیا ہوا تھا کہ جب بھی ختم قرآن ہو تو اس کے اندر جناب مجھے شامل کیا جائے، مجھے بتایا جائے، باقاعدہ جو ہے نا حدیث شریف کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء اکثر ہم دیکھتے ہیں مساجد میں جمعہ کے خطبات کے اوپر جب یہ تراویح کے متعلق تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر علماء لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مجمع کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ختم قرآن شریف کے اندر شامل ہوں۔ تو اس کے پیچھے اصل میں حکمت یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس محفل میں۔ بلکہ سبحان مجھے یہاں پر ایک اور بات، جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ختم پاک ہوتا ہے تو اس وقت 4000 فرشتے آتے ہیں جو اس دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور سبحان اللہ۔ ہم نے یہ حدیث جو ہے نا سنی ہے جی کہ سورہ فاتحہ کو جب ولدوالین پڑھی جاتی ہے تو آمین کہی جاتی ہے۔ جی بے شک، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہوں کو معاف کر دیتے بے شک، یہ تو حدیث اور مبارکہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ 4000 فرشتے جی جو پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں، جن جی کے پلے کوئی گناہ نہیں ہے، جی ان کی جو ہے نا وہ ان کے ہاں جو ہے نا گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، جی وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس ختم پاک کی محفل کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور حدیث میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ختم پاک ہوتا ہے، جی ایک تو ہے نا وہ لوگوں کو سعادت ملتی ہے، جی جو ختم پاک کرتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتا ہے جی تو فرشتے ایک ایسا عمل کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، آ کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں کہ یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، جی اب اس قرآن مجید کے پڑھنے والے کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قاری قرآن کی بات نہیں ہو رہی، جی یہ جس نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو پڑھا۔ جی اب قاری قرآن جس نے تراویح کے اندر پڑھا، جی اور اس کا تو مقام جو نا الگ ہے، جی تراویح کے اندر تو اس کا مقام اور زیادہ جو نا جی، وہ ایک عبادت بھی ہے، ساتھ نماز بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ ماشاءاللہ، گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، ہمارے ساتھ پیارے بھائی بلال محمود چشتی صاحب آپ موجود ہیں، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں۔
اٹھوں جو لحد میں رخ انور نظر آئے، جب آنکھ کھلے روئے پیغمبر نظر آئے، یا رب مجھے کونین کا محور نظر آئے، یا رب مجھے کونین یا رب مجھے کونین کا محور نظر آئے، مشتاق کو پھر روزایت ہے نظر آئے، اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر، اے کاش پڑھوں نعت، اے کاش پڑھوں نعت مدینے پہنچ کر، اے کاش درے شاہ پہ مظہر نظر آئے، نظر آئے، اٹھوں جو لحد میں رخ انور نظر آئے، نظر آئے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تھے بلال بھائی جو بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو عمومی طور پہ یہ بتائیں کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں خود بھی ارشاد ہوا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حالانکہ ہر کام جو برکت والا کو اچھا کام شروع کریں تو اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں، تو یہاں خصوصی یہ کہا گیا، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد دیکھیں، جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں جی، آپ ہر اچھا کام حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اللہ کے نام سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید کو جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ جو ہے نا وہ پڑھنا لازم کرا دیں۔ فاستعذ باللہ، کیوں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ شیطان آپ کو اس سے روکے گا۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال کا کلام ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت ملنی ہے، اور یہ جو لوگ پڑھیں گے اس سے انہیں برکت بھی ملے گی،
دیکھنے کا ثواب بھی ہے، سننے کا ثواب بھی ہے. جی اب اس وجہ سے وہ روکے گا. جی. اور آپ دیکھیں جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے جی تو جس طرح نماز کے اندر خیال آتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید آپ شروع کریں گے تو آپ کے خیالات ادھر ادھر ہو جائیں گے، منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ یہ اور پھر یہاں ایک بات چلتے چلتے یہ بھی کرتا چلوں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضور نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اللہ اکبر، بے شک قرآن سبحان مجید اللہ. قیامت والے دن سفارش بھی کرے گا. جی. فرمایا تم سارے قرآن پڑھا کرو جی. اس وجہ سے کہ یہ قرآن مجید کل قیامت والے دن تمہاری سفارش کرتا ہوا آئے گا. سبحان اللہ. ظاہر ہے شیطان نے روکنا تو ہے، جی. اس لیے بڑا اہم کام ہے. جی. اور پھر اسی کے ذریعے ہدایت بھی ملنی ہے. جی. اور جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا تو ثواب اور زیادہ ہے اور زندگی بھی سنور جائے گی. مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. یہ امت مسلمہ کے اوپر جو زوال ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہاں سے علامہ اقبال کی ایک جو ہے نا وہ اشعار کی صورت میں چند باتیں جو ہے نا وہ سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی. علامہ اقبال نے جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا جی. تو اس وقت اس امت مسلمہ کے جو احوال تھے جی. وہ اقبال نے جو ہے نا وہ شکوے کے طور پر لکھے تھے. جی. فروع میں سے ایک جو ہے نا وہ یہ بھی تھا کہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جی. اقبال نے شروع میں شکوے میں یہ کہا کہ صفحہ دھر سے باطل کو مٹایا ہم نے، جی. نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، جی. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اللہ اکبر. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. اللہ. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اللہ اکبر. لیکن جب جواب شکوہ لکھا جی. تو اس میں ساری بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں وجہ کیا ہے. جی. وہ پھر لکھا کہ صفحہ دھر سے باطل کو مٹایا کس نے، اللہ. نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اللہ. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اللہ. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. اللہ. پھر فرمایا تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اللہ. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اللہ اکبر. پھر اگلا جو کہا فرمایا ہر کوئی، اور آج بھی یہی ہماری حالت ہے، جی. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. جی. تم مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے، اللہ. حیدری فقر نئے دولت عثمانی ہے، اللہ. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اللہ. یعنی ہم نے وہ طریقہ ہی چھوڑ دیا اسلاف والا. جی. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، جی. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر. قرآن مجید کو چھوڑ کر. جی. یہاں ایک بات اور ضروری سمجھتا ہوں. جی. دیکھیں آپ دنیا کی جتنی کتابیں پڑھیں گے، جی. آپ سائنس پڑھیں، جی. کیمسٹری کو پڑھیں، تو کیمسٹری میں کہیں نہیں لکھا ہوا جی. کہ والدین کے آداب کیا ہیں، جی. ماں باپ کا کیا مقام ہے، مقام کیا ہے، جی. معاشرے کا کیا مقام ہے، جی. بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں. جی. آپ فزکس کو لیں جی. تو کسی جگہ پر یہ بات نہیں لکھی. جی. آپ میتھمیٹکس ریاضی کو لیں، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جی. اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کی توحید، جی. رسالت کا نہیں ہے، جی. معاشرے کے آداب نہیں ہے، جی. زندگی گزارنے کا طریقہ کار نہیں ہے. جی. تو باقی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر معاشرے کے آداب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جی. قرآن مجید، اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا ایک شعر میرے جو ہے نا ذہن کے اندر ہے، گر تمی خائی مسلمان زیستن اللہ اکبر. نیست ممکن جز بقرآن زیستن. فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ اچھا انسان بن جائے، اللہ اکبر. اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اور اطوار سے معاشرہ خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر. جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، جی. اساتذہ کے ساتھ، اور یعنی معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اچھا انسان وہ ہے 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو. ظاہر قرآن کے ساتھ جو تعلق جی. ہے، قرآن نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. جی. تو قرآن سے تعلق کا اصل جو مقصد ہے، حضرت علامہ کے بیان کرنے کا بھی مدعا یہی ہے کہ قرآن سے تعلق، اور تعلق سے مراد یہی ہے کہ اس پہ عمل ہو. بالکل اسی طرح قرآن اصل تو عمل کے لیے آیا ہے. جی. جی. اب ظاہر ہے قرآن مجید، قرآن رشید اللہ کا کلام ہے. جی. اور اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جی. اب اس پر جو ہے نا عمل ضروری ہے. جی. اور پریکٹیکلی اس پر عمل انسان کرے تو. اور پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی مجھے ایک جو ہے نا وہ شعر یاد آ گیا. جی. اکبر الآبادی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، جی. آدمی آدمی بناتے ہیں.
جی بالکل بالکل، کیا خوبصورت بات ہے. دیکھیں اب معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جی لفظ پڑھائے جاتے ہیں جی اور لفظوں سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے نا وہ لفظوں سے بات نہیں ہے. جی اس کے لیے قرآن پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. جی پھر وہ پریکٹیکلی خود نبی علیہ السلام کی ذات سب سے عظیم ذات ہے. جی حضور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جی، گویا کہ قرآن مجید ایک تھیوری ہے جی بالکل. اور اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سے مروی ایک روایت بھی ہے مشہور کہ آپ سے کسی نے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب ہے اس کا اصل پریکٹیکل وہ ہے. تو کنیکٹیویٹی تبھی آپ کی مضبوط ہوگی کہ جب آپ پریکٹیکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. صوفیاء کے ہاں جی ایسا ہی ہوتا تھا. جی وہ قرآن پڑھتے بھی تھے اور ساتھ اس پر عمل بھی کرتے تھے. جی تو قرآن مجید چونکہ اس کے اندر ہر طرح کے علوم و فنون ہیں. جی قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. جی آپ پڑھنے والے پر ہے نا جی کہ وہ شفا بھی ہے، جی وہ قانون بھی ہے، جی وہ دستور بھی ہے. جی معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے سارے اصول قاعدے قرآن کے اندر ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اور قرآن تو اللہ کا کلام باقی کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر بھی بڑا فرق ہے. جی مطلب یہ بھی یہاں بیچ میں ایک بات جو ہے نا وہ عرض کرتا چلوں. اب جتنی باقی کتابیں اتری ہیں، جی تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، یہ ساری کتابیں جب اتری تو یہ کتابیں خود جو ہے نا وہ نبیوں کو بلایا گیا. جی تورات جب اتری تو یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ آپ کو طور پر آ جائیں، جی ہم آپ کو کتاب دیں گے. اور 40 دن کا وہاں جی اپنے وہاں جی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی کہا معبد خانے کے اندر آپ آ جائیں، آپ کو وہاں پر کتاب ملے گی. جی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی عبادت گاہ میں آ جائیں، آپ کو جو ہے نا کتاب. جی قرآن کتنی عظیم جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے. یہ جی کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. جی نبی علیہ السلام مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے. جی مدینے میں ہیں تو مدینے میں نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ بدر میں ہیں تو قرآن بدر میں ہے. اللہ اکبر. آپ جبل عہد پر ہیں تو قرآن وہاں جا رہا وہ ہے. جہاں جہاں سرکار جا رہے ہیں قرآن ساتھ. قرآن دیکھیں. اور پھر یہ قرآن مجید قرآن رشید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے جہاں قرآن مجید کے 4 چیلنج آتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا اے میرے محبوب آپ کہہ دیں جی قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جن اور انسان دونوں اکٹھے ہو جائیں، جی مجتمع ہو جائیں، جی الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانا چاہے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ میں سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں مدد بھی کر لیں جی تب بھی اس قرآن مجید قرآن رشید جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. جیسے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آیا ہے جی تم 10 صورتیں لے کر آؤ، جی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. جی جس طرح قرآن بے مثل و بے مثال ہے، جی سبحان اسی طرح جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی بے مثل و بے مثال ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ. میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہونے کو ہے، آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو 1 منٹ میں. میں یہ اکثر مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں ایک بات کرتا ہوں. جی 3 چیزیں زندگی کا معمول بنا رہے ہیں. جی ایک، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت، جی زیادہ نہیں، سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ، جی اگر آدھا سپارہ نہیں تو 1 رکوع، جی ورنہ 1 آیت، جتنا آسانی سے ہو، ہر جی روز کا معمول ہے. جی دوسرا، سیرت کی کتاب پڑھیں. جی ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کوئی بھی مکمل نہیں پڑھتا جی الا ماشاء اللہ، جی بہت کم جو ہے نا. تیسرا، نبی علیہ السلام پر درود پاک کثرت سے 3 پڑھیں. عمل ایسے ماشاء اللہ ہیں بہت خوب. جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یہ کرنے چاہیے اور سبحان زندگی اس سے جو ہے نا وہ تبدیل ہو. ماشاء اللہ بہت شکریہ علامہ. بڑے خوبصورت انداز، بڑے خوبصورت پیرائی میں آپ نے ہمارے سامعین کو یہ بتایا کہ قرآن مجید پر فرقان حمید پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے ختم شریف کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. پروگرام کے آخر میں نعت شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال محمود چشتی صاحب، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں. میرے بہت پیارے دوست بو علی شاہ، ان کا نعت گو شاعر ہیں، ان کا بہت خوبصورت لکھا اور پڑھا کلام ہے. میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. اے حبیب خدا، اے نبی
نبی مصطفیٰ کوئی تجھ سا کہاں کوئی تجھ سا کہاں شان کیسے لکھوں ہے میرے بس میں کیا کوئی تجھ سا کہاں کوئی تجھ سا کہاں اے حبیب خدا سنیے تیری آمد پہ مشرک تھے ہیرا ہوئے تیرے کہنے پہ کافر مسلمان ہوئے تیری آمد پہ مشرک تیرا ہیرا تیری آمد پہ مشرک تھے ہیرا ہوئے تیرے کہنے پہ کافر مسلمان ہوئے اس سے ثابت ہوا تو ہی دین و ایمان کوئی تجھ سا کہاں کوئی تجھ سا کہاں اے حبیب خدا شعر سنیے سبحان اللہ ماشاء بے مثل دنیا میں تیرا نور چمن بھائی ہے در تو بیٹے حسین و حسن کیا بات ہے بہت کتنا خوبصورت شعر ہے کیا بات بے مثل دنیا میں تیرا بے مثل دنیا میں تیرا نور چمن بھائی ہے در تو بیٹے حسین و حسن تیری نسلوں کی وارث ہیں خیر النساء کیونکہ کوئی تجھ سا کہاں کوئی تجھ سا کہاں اے حبیب خدا ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز کیا خوبصورت کلام آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام اور وہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھیے گا اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ Ramadan